अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल उसरी युसरा बाय हुस्ना हुसैन की किस्त नंबर 17 का पार्ट 2 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो शावर लेकर अभी बाहर ही निकला था कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। स्वेटर पहनते हुए दरवाज़ा खोला तो मिसेस ग्रांट सामने खड़ी थी। तुमसे कोई मिलने आया है, इन्होंने कहा। कौन? भला इससे यहाँ कौन मिलने आ सकता था? परेशानी फितरी थी। इन्होंने मुस्कुराते हुए इशारा दिया कि वो खुद आकर देख ले। वो स्वेटर के बटन बंद करता बाहर आ गया। सामने ही लाउंज में जमीला दाऊद बैठी थी। इस पर नज़र पड़ते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मिसेस ग्रांट इसे तन्हाई में बात करने का मौका देती वहाँ से हट गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। इनके तासुरात ऐसे थे कि इसे ही इब्तदा करनी पड़ी। वो बहुत गुस्से में नज़र आ रही थी। पूरे 1 महीने तक राब्ता ख़त्म किए रखा और अब अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वो सर झुका गया। मैसेजेस नज़रअंदाज कर दिए, कॉल्स अटेंड नहीं की, मोबाइल बंद कर दिया और अब अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वो एकदम से अपने रवैये पर शर्मिंदा हुआ। बेबसी से इन्हें देखता सर झुका गया। कि मैं तुम्हारे लिए ज़रा सी भी अहमियत नहीं रखती फारिस? ऐसी बात नहीं है मम्मी। मुझे मम्मी मत कहो अगर मुझे मम्मी नहीं समझते तो। कुछ बेकरारी से सर उठाया। परेशानियों में घिरा हुआ था। इनका गुस्सा और खफगी मज़ीद अस्तराब पैदा करने लगी। अब वो डांट रही थी और वो चुपचाप इन्हें सुन रहा था। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था। तो ये जो तुम कर रहे थे इसे क्या कहते हैं? मैं सिर्फ। इसके लब हिले, आंखों से इस्तराबी कैफियत झलक रही थी। मुझे लगा आप मुझे डांटेंगी, गुस्सा करेंगी। आखिर को यह आपके बेटे का मामला था। जमीला का तमाम गुस्सा एकदम से ख़त्म हो गया। आपके ससुर ने भी तो यही किया। वो उसके पास आ गई, सुर उठाई से देखती रही। वो उनका मुआवजा अपने दादा के रवैये से कर रहा था। इसने खुद से अखज़ कर लिया था वो भी यही करेंगी जो दादा ने किया था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे सोच सकता है? हाँ, वो मेरा बेटा है, पर क्या तुम नहीं हो? वो कहना चाहता था हमाद इनकी सगी औलाद था। वो उसके मुकाबले में इससे फौकियत नहीं दे सकती। ठीक है, औलाद से भी गलतियां हो जाती हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप रिश्ते ही ख़त्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया था। तड़प कर सर उठाया। कोई अफेयर नहीं चलाया, कोई शादी की बात नहीं की थी। इस लड़की ने झूठ बोला। क्या हो गया फारिस? इन्होंने इसे बाजू से थाम लिया। कि मैंने तुमसे कोई वजाहत मांगी है? वो खामोश हुआ। मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आंखों में देखकर यकीन दिलाया। अगर ऐसी कोई गलती तुमसे हो भी जाती तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती? नाराज़ होती, डांट देती, गुस्सा करती और समझाती। माँ यही तो करती है। ये तो नहीं होता कि छोड़ देती है, ये सब ख़त्म हो जाता है। वो आंखों में नमी लिए चुप रहा। घर छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी। क्यों कर रहे हो इस तरह अपने साथ? क्यों सज़ा दे रहे हो खुद को? मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है मम्मी। इस तरह मज़ीद रहा तो मर जाऊंगा। वो आंखों में दुख और कर्ब लिए से देख कर रह गई। इसका हाथ अपने हाथ में लिया, नरमी से इसकी तरफ देखा। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम ये बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो तुम्हारे दादा हैं। लाख पिटल दिल सही, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा। ही ट्राइड हीज़ बेस्ट टू प्रोटेक्ट यू। ये जानते हुए भी कि वो इस पर बहुत जुल्म कर चुके हैं, इन्होंने तस्वीर का मस्बत रुख दिखाने की कोशिश की। ये सब इस वादे की वजह से था जो आपके शौहर ने इनसे किया। जमीला दुख से इसे देखती रही। ये जिम्मेदारी, ये बोझ जो मेरा उन्होंने उठाया, ये सब इन्हें मजबूरन करना पड़ा। मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। मुझे तो वो ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई गुनाह हूँ। गुनाहों पर ही तो पर्दा रखा जाता है मम्मी, गुनाहों को ही तो छुपाया जाता है। इनका दिल कट गया, कुछ कह नहीं पाई। अजीब सा दर्द महसूस करने लगी। अपने मुस्तकबिल का सोचो, कुछ बन जाओ, फिर बेशक अलग हो जाना। इन्हें इस बात की फ़िक्र थी कि वो भरी दुनिया में इस तरह तन्हा होकर अपने बलबूते पर सब कैसे कर पाएगा। इन्होंने कहा मेरी रगों में एक गंदा खून दौड़ रहा है। इन सब बातों के बाद आपका क्या ख्याल है कि मुझे रुकना चाहिए? वो लाजवाब हो गई। मैंने इनसे कहा मुझे मेरा नाम चाहिए, मुकम्मल नाम। इन्होंने कहा वो नहीं दे सकते। जब मेरी पहचान मुझे नहीं दे सकते तो मैं इनसे कुछ और क्यों लूँ मम्मी? इसकी आंखों में इतना दर्द था और आवाज़ यूँ जैसे वो अभी रो देगा। इसके एहसासात चेहरे के तासुरात में अया हो रहे थे।
انہوں نے بے اختیار اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر لی۔ فارس، میں سب مینج کر لوں گا، ابھی جاب شروع کی ہے، مسز گرانٹ کہہ رہی ہیں میں یہاں رہ سکتا ہوں، لیکن میں جلدی کمرے کا بندوبست کر لوں گا، میں سچ میں آپ کو جی کر دکھاؤں گا ممی، آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ بھی نے سمجھا رہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لیتے نفی میں سر ہلا کر اسے روکا تھا۔ نہیں، تمہیں خود سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری پڑھائی پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ ممی، چپ چاپ میری بات سنو فارس۔ ٹھیک ہے، تمہارے دادا کے ساتھ اپنے اختلافات ہیں، مگر میں تمہاری ماں ہوں، جب تک انہوں نے تمہاری ذمہ داری اٹھائی میں ایک طرف رہی، اب جب کہ تم نے انہیں چھوڑ دیا ہے تو میں خود کو ایک سائڈ پر نہیں رکھ سکتی، میں تمہیں فائنینشلی سپورٹ کروں گی۔ ممی پلیز، اس نے احتجاج کیا، اور اگر تم نے یہاں بھی ضد کی تو میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں؟ ہاں، یہی سمجھ لو، تم یہاں دن رات جاب کرو گے، رہائش کے لیے مارے پھرو گے، ہزار مسئلے ہوں گے، اور میں یہاں امریکہ میں چپ چاپ بیٹھی رہوں۔ تم نے یہ کیسے سوچا؟ کیوں مجھے احسانات کی بوجھ تلے دبا رہی ہیں ممی؟ احسان نہیں کر رہی، فرض نبھا رہی ہوں۔ تمہاری جگہ حماد ہوتا تو میں اس کے لیے بھی یہی کرتی جو تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ ممی، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، ممی بھی کہتے ہو اور سمجھا بھی رہے ہو۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی میرے ساتھ چلو، روم کا بندوبست کر لیتے ہیں، پھر تمہیں یونیورسٹی بھی جوائن کرنی ہے، یہ سارے معاملات اسی ہفتے ہو جانے چاہئیں۔ وہ ان کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ یونیورسٹی کے قریب ہی ہال آف ریزیڈنسی میں رہائش کا انتظام ہو۔ ایڈوانس میں پیمنٹ انہوں نے کر دی، دین سے ملاقات بھی ہوئی، اس کی تمام معلومات انہوں نے خود دیکھے۔ ایک ماہ کی غیر حاضری کے بعد اب وہ سارے کام خود سے ٹھیک کر رہی تھی۔ راہم کو بھی فون کر دیا، وہ شام ہی میں اس کا سامان ہاسٹل میں دینے آ گیا۔ میں آج صبح ہی سوچ رہا تھا تمہاری ساری کتابیں بیچ کر ہیری کے لیے ایک بڑا پنجرہ خرید لیتا ہوں۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر اپنے اشیاء رکھ رہا تھا، دانت پیس کر رہ گیا۔ کمرہ تو اچھا ہے، مگر بگونیا ہاؤس کی کیا ہی بات ہے، تم یہاں صرف سامان دینے آئے ہو، فارس نے یاد دلایا۔ سنی انسنی کیے اس نے دروازہ کھول کر سر باہر نکالا۔ کیا یہ برابر والا کمرہ خالی ہے؟ باہر کسی لڑکے سے پوچھ رہا تھا۔ اصل میں مجھے کسی پر دن رات نظر رکھنی ہے، اور اس کی مجھے بہت سے پیسے ملنے والے ہیں، سو اگر ہم آدھا آدھا شیئر کر لیں تو کیا تم کمرہ چھوڑ سکتے ہو؟ لڑکا نفی میں سر ہلاتا، کچھ گھبرا کر الٹے قدم وہاں سے بھاگ گئے۔ فارس نے اسے کوٹ سے پکڑ کر اندر کھینچ کر دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ اسے لڑ پڑا۔ اپنا کام کر رہا ہوں۔ اپنا کام کر رہے ہو یا مجھے مشکوک بنا رہے ہو؟ تمہاری والی لائن زیادہ بہتر ہے، وہ ہنسا۔ اینی ویز، کال کر لینا مجھے اگر کچھ ضرورت پڑے تو، مسز شرازی خاص طور پر تاکید کر کے گئی ہیں، خیال رکھنا اپنا۔ کندھا تھپ تھپایا اور باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر تک بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر اپنی کتابیں سیٹ کرنے لگا تھا۔ اس نے یونیورسٹی دوبارہ جوائن کر لی تھی، اب وہ دل جمی سے پڑھائی بھی کر رہا تھا اور اپنا کام بھی۔ جمیلہ داؤد مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں تھی، ان کے ساتھ اکثر ویڈیو کال پر بات ہو جاتی تھی۔ وہ واحد انسان تھی جن کے ساتھ وہ کھل کر اپنی ہر بات کر لیتا تھا، اپنی روزمرہ تفصیلات سے آگاہی دیتے۔ وہ حتی المکان مطمئن اور پرسکون نظر آنے کی کوشش کرتا، مگر وہ پھر بھی اس کی پریشانیوں کو بھانپ لیتی تھیں، اس کے حوصلے بڑھاتی، ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتی۔ ان کی باتیں ہمیشہ زخموں پر مرہم کا کام دیتی۔ اکثر وہ تلخ ہو جاتا، اکثر وہ سنبھل بھی جاتا۔ اعظم شرازی سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، حیدر بھی نہیں آیا تھا، وہ بھی یہی چاہتا تھا، تاہم راہی مفاق اس سے ملنے آتا رہا تھا، نظر انداز کرنے اور غصہ دکھانے کے باوجود بھی۔ مسز گرانٹ نے بلایا ہے تمہیں، ان سے مل لینا۔ اب کی بار جب آیا تو کہہ کر گیا، وہ مصروف تھا، ویکینڈ پر ان سے ملنے چلا گیا۔ ان کی بیٹی صوفی اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اچھا خاصا شور مچا ہوا تھا، اور بگونیا ہاؤس کے لان میں بھی۔ وہ اندر چلا گیا، کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہا۔ انہوں نے حال احوال پوچھا، اس کے جواب سے مطمئن ہوں، کچھ کتابیں گفٹ کی، پیار سے کچھ نصیحتیں بھی کی کہ وہ اپنا خیال رکھے، خوش رہے۔ اس نے سر ہلایا، شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا۔ وہاں جہاں راہم آن صوفی کے بچوں کے کچھ فضول سے میجک ٹرک دکھا کر ان کے پاکٹ منی ہتھیار چکا تھا۔ اچھی کمائی ہو گئی، پیسے گنتے ہوئے بولا۔ کم از کم بچوں کو تو بخش دیا کرو۔ تمہیں بخش دیتا ہوں، کہ یہ کافی نہیں ہے؟ میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ دانت پیسے، پیسے جیب میں ڈالتا باڑ پھیلانگ کر اس کے پاس آ گیا۔ وہ سر اٹھائے اور بگونیا ہاؤس کو دیکھ رہا تھا۔ 4 سال گزارے تھے، گھر کی یاد آنا فطری بات تھی۔ راہم نے اس کی نظروں کو توقف کیا۔ یہ گھر اب تمہارے نام پر ہے، اصولاً مجھے اس کا کرایہ کسے دینا چاہیے؟
تمہیں یا اعظم شہرازی کو؟ خیال تھا اسے غصہ آ جائے گا، مگر وہ سنی انسنی کیے پار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا خیال ہے، کل آؤٹنگ کر لیں؟ جیمس اور ولیم بھی فری ہیں، مجھ سے کہہ رہے تھے چلو گے ہمارے ساتھ؟ خلاف توقع اس نے کندھے اچکا دی، گویا اجازت دی، وہ پلان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ راہم کے لیے اس کے رویے کا یہ بدلاؤ حیران کن اور خوشگوار تھا۔ اس لمحے ایک اڑتی ہوئی گیند اس کے سر پر آ لگی تھی۔ واٹ دا ہیل! سر پکڑ کر گھوما تو آنٹ صوفی کے بچے دائیں بائیں سگنلز کی طرح ترتیب سے کھڑے تھے۔ تم جادوگر ہو، تم نے خود کو بچایا کیوں نہیں؟ دیکھ نہیں رہے میں بات کر رہا ہوں؟ سر ہلاتے ہوئے ضبط کر کے جواب دیا۔ تمہیں پروٹیکٹیو شیلڈ لگا کر بات کرنی چاہیے۔ جادوگر انہیں بہت عزیز تھا، سمجھداری سے مشورہ دیا۔ راہم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر لب بھیج کر جیب سے پیسے نکال کر انہیں تھما دیے۔ جاؤ یہاں سے ورنہ میں تم سب کو چوہا بنا دوں گا۔ خوفزدہ کرنا چاہا۔ کہ تم ہمیں طوطا بنا سکتے ہو؟ اشتیاق سے پوچھا گیا۔ طوطا نہیں چمگادڑ، میں چمگادڑ بنا سکتا ہوں۔ ایسے ہی بازو سے پر پھیلائے تو بچے چیختے، ہنستے، شور مچاتے دروازے کی طرف بھاگے۔ مسز گرانٹ نے عاجز آ کر کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ راہیم! آئی ڈڈ نتھنگ! جواباً اس نے بھی چلا کر جواب دیا۔ تمہیں تو جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں۔ سلگ کر کھڑکی بند کر دی۔ آج کل کے بچے تو… بڑبڑا کر فارس کی طرف مڑا۔ وہ ہنوز جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ہر بات کا جواب چاہیے نا۔ بڑے بھی عجیب ہیں، بچوں کو لوٹتے ہیں۔ فارس نے لقمہ دیا۔ 20 منٹ تک ٹرکس دکھائی ہیں میں نے انہیں، مشقت طلب کام ہے جیسے۔ فارس نے طنز کیا۔ ہاں تو تم سکہ غائب کر کے دکھا دو۔ صرف ایک سکہ غائب کیا؟ نہیں، میں نے رومال سے گلاب کا پھول بھی نکالا۔ مسز گرانٹ کی نواسی نے منہ میں ڈال لیا کہ شاید اس طرح طاقتیں مل جائیں گی۔ وہ بتاتے ہوئے ہنسا۔ کسی منظر نے یاد کے دروازے پر دستک دی۔ سر جھٹک کر فارس نے قدم اٹھا لیے۔ راہم باتیں کرتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مسز گرانٹ کے کیفے میں موجود تھے، جہاں ایک الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ ولیم نے اشارہ کر کے بلایا تو وہ اس کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ نگاہیں جیمس پر جمی ہوئی تھیں، جو سامنے بیٹھا 8-9 سال کے بچے کو اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی 30 صفحوں کی کتاب پر سائن کے ساتھ آٹوگراف دے رہا تھا۔ مسز گرانٹ کے کیفے میں ایک قطار لگی ہوئی تھی۔ زندگی اگر تمہیں مکہ مارے تو تم اسے لات مارو، کوئی تمہیں سمندر میں پھینکے تو تم اسے لابے میں پھینک دو۔ یہ لکھنے سے یہ اس کے فین۔ راہم حیران و ششدر ہوا کھڑا تھا۔ کہا تو تھا، ولیم مزے سے چاکلیٹ کھاتے ہوئے بولا، میرا بھائی بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ کیوں فارس؟ زندگی اگر تمہیں شرٹ دے تو پینٹ تم خود خرید لو۔ بالکل۔ زندگی اگر تمہیں شیمپو دے تو شاور تم خود لے لو۔ زندگی اگر تمہیں زمین دے تو تم گھر خود بنا لو۔ دونوں مل کر ہنسے تھے۔ ولیم نے دونوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ جیمس نے بھی گردن موڑی تھی۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں۔ ولیم ان کا بھانڈا پھوڑنے ہی لگا تھا، مگر وہ اس کا منہ کیے زبردستی کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جیمس کندھے اچکا کر پھر سے اپنی ننھی فین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زندگی معمول پر آنے لگی۔ وہ راہم، جیمس اور ولیم سے ملنے لگا۔ وہ اکثر گھومنے پھرنے کا پروگرام بھی بنا لیتے۔ مسز گرانٹ کے کیفے پر بھی ملاقات ہو جاتی۔ جیمس اور ولیم تو ہر روز آ جاتے۔ راہم البتہ کبھی کبھی آتا تھا۔ آج کل وہ انتہا کا مصروف تھا، کچھ دنوں کے لیے مکمل غائب بھی ہو گیا، رابطہ بھی بند رکھا۔ پھر ظاہر ہوا تو لنگڑا کر چل رہا تھا۔ پوچھنے پہ بتایا کہ پاؤں پھسل گیا تھا، چوٹ لگ گئی تھی۔ تینوں کو یقین نہ آیا۔ جیمس اور ولیم تو باقاعدہ اس کی جاسوسی میں لگ گئے۔ فارس کو بتاتے رہتے بگونیا ہاؤس میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ اسے کوئی دلچسپی نہ ہوتی مگر سن لیتا۔ ایک گنجے سے کوئی مسٹر تھے، ایک لمبی سی کوئی آنٹی تھی جن کے سٹیپس اترتے ہوئے ہیل ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی لڑکا بھی تھا، ایک سیاہ فام خاتون تھی جو اپنے ڈرائیور کے ساتھ وکٹورین ہاؤس لینے آئی تھی، ایک لمبا سا آدمی جو بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ انہوں نے جتنے حلیے بتائے ان میں سے کوئی ایک حلیہ بھی حیدر کا نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی میں اعظم شرازی کے لیے کام کرنا چھوڑ چکا ہے؟ اس نے سوچا۔ اگر ہاں تو گھر کیوں نہیں چھوڑا؟ راہیم سے جتنی بار ملاقات ہوئی اس نے اعظم شرازی کا ذکر کیا، نہ حیدر سے متعلق کوئی سوال پوچھا تھا۔ وہ ایسے ہی خود کو ہر اس بات سے دور رکھنا چاہتا تھا جو اسے تکلیف دیتی تھی۔ میں پاکستان جا رہا ہوں، مجھ سے ملنے آیا تو بتایا۔ اس طرح اچانک؟ فارس حیران ہو۔ میں بیٹھا ہوا تھا تو سوچا کیوں نہ پاکستان وزٹ کر لیا جائے۔ پاکستان وزٹ؟ فارس نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم یہاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں اپنی فیملی سے ملنے جا رہا ہوں۔ راہیم نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ قریب کر لیا۔ اور سناؤ، پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟
ابھی ابھی کسی نے ٹاپک چینج کیا ہے. فارس نے ہاتھ کھڑا کیا. غیر ضروری ٹاپک کہہ کر گھوٹ بھرا. پڑھائی مکمل ہو گئی, ڈگری حاصل کر چکا, کچھ پیسے بھی کما لیے. کچھ دنوں تک ناردرن ایریاز میں جاؤں گا, گھوموں پھروں گا, مزے اڑاؤں گا. پھر لندن واپس آ جاؤ گے؟ ہاں, اگر اپنے کچھ دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھا تو. مغرق کر سر اٹھایا. کتنے بے مروت انسان ہو تم. میں اتنا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں اور تم نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا ابھی تک. کسی نے ابھی ابھی پھر سے ٹاپک چینج کیا ہے, فارس نے اعلان کیا. رحیم کھسیانہ ہو کر ہنسا. بہت بھوک لگی ہے یار, پزا آرڈر کر دو. فارس نے پزا آرڈر کر دیا. 10-15 منٹ میں ڈیلیور کر دیا گیا. کھانا کھاتے ہوئے باتیں بھی ہو رہی تھیں. تمہارے دادا ایک اچھے انسان ہیں اگر مجھ سے پوچھو تو, اس نے اچانک ہی کہہ دیا. میں سے کوئی سوال تم سے کیوں پوچھوں؟ رحیم نے گہری سانس لی. ویسے ہی بتا رہا تھا. تم تو تعریف ہی کرو گے ان کے لیے کام جو کرتے ہو. میں صرف تمہارے دادا کے لیے کام نہیں کرتا, میرے اور بھی بہت سے کلائنٹس. سنجیدگی سے کالر جھاڑ کر انکشاف کیا. کیا وہ بھی تمہیں اپنے دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے ہائر کرتے ہیں؟ گردن پیچھے کی طرف کی کہکا لگا کر ہنسا. فارس لب بھیچے بیٹھا رہا. دشمن؟ آئی لائک اٹ. یہ خدمات صرف اعظم شرازی صاحب کے لیے ہیں. ویسے بھی مجھ پر زبردستی مسلط کیے گئے تھے تم, ورنہ میں ان کے لیے کام کرنا چھوڑ چکا تھا. اچھا, زبردستی؟ ہاں بالکل, ترس آ گیا تھا مجھے تم پر. بیچارہ سا لڑکا, کہیں کسی بڑے نقصان میں نہ ڈال دیں اعظم صاحب کو. ان کے احسانات بھی تو ہیں مجھ پر. یوں کہو کہ پیسوں کی ضرورت تھی. ظاہر ہے, فری میں سکون کو برباد کون کرتا ہے. ہنستے ہوئے سے مزید بے عزت کیا. وہ بھوے سکڑے بیٹھا رہا. تم بھی مجھے ہائر کر لو اپنے کسی دشمن پر نظر رکھنے کے لیے. میں صرف نظر نہیں رکھتا, میں پھٹنے سے پہلے بم نیوٹرلائز بھی کرتا ہوں, اور اس کے لیے بہت سے پیسے بھی چارج کرتا ہوں. لگے رہو, خود سے لگے رہو. وہ سر جھٹک کے کھانا کھاتا رہا. راہی مسکرا کر رہ گیا. اس کی فلائٹ شام 6 بجے کی تھی. جیمس اور ولیم بھی اس کے ساتھ گئے اسے سی آف کرنے کے لیے. تو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں, اس نے گلا کھنکار کر تقریر شروع کی, ہم تمہیں ابھی بھی بچے لگتے ہیں. تم اپنی آنکھیں ایک بار پھر چیک کروا لو. جیمس اور ولیم کو غصہ آ گیا. کیا فائدہ 4 آنکھوں کا جب نظر خاک نہ آتا ہو. فارس نے بھی ان کی سائڈ لی. رحیم نے سیاہ فریم والے گلاسز کو پیچھے ہٹا کر سیٹ کیا. اس کی سرخی مائل بال آج کچھ بکھرے ہوئے نہیں تھے. تم لوگ جتنے بھی بڑے ہو جاؤ, یہ اعزاز وہ اسے کبھی نہیں چھین سکتے تھے. ہاں, تو میں کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو مس نہیں کروں گا. بالکل بھی نہیں. میری 3 ادر ٹینشن سے جان چھوٹ رہی ہے اور میں آج بہت خوش ہوں. اور تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ ہم دکھی ہو رہے ہیں؟ فارس نے اس کی تقریر میں خلل ڈالا. ہاں دیکھو ہمارے ہنستے مسکراتے چہرے کو. ولیم جھٹ سے بولا. جیمس نے کلائی گھمائی. باقی کتنا وقت ہے اس کی فلائٹ میں, یہ کب جائے گا؟ راہیم نے دانت پیس کر تینوں کو دیکھا. لحاظ و مروت تم لوگوں کو چھو کر بھی نہیں گزری. اتنا نہیں ہو رہا کہ تھوڑی سی رسپیکٹ کر لو. اس لمحے عقب میں گاڑی رکی تھی. ان کی باتیں ادھوری رہ گئیں. راہیم کی نگاہ اس کے عقب میں پڑی تو اس نے بے ساختہ گردن موڑی. اگبی نشرت کا دروازہ حیدر نے کھولا تھا. اعظم شرازی باہر نکل رہے تھے. فارس کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے. نظریں ہٹا کر راہیم کو دیکھا, ہاتھ ملایا. اوکے چلتا ہوں, اللہ حافظ. اس نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا. جیمس اور ولیم اس سے ملنے کے بعد فارس کے پیچھے بھاگے تھے. ٹیکسی سامنے ہی کھڑی تھی. فارس نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا. آرزو جہانگیر کی اڑتی اڑتی طلاق کی خبریں میڈیا میں گردش کرنے لگی. اخبارات کے آرٹیکلز میں, میگزین کے صفحوں پر کچھ چٹپٹے سے تجزیے شائع کیے جانے لگے. خبروں کو شروع میں رد کرتے کرتے اس نے پھر ایک انٹرویو میں اس خبر کی تصدیق کر دی. زندگی میں پہلی بار آرزو جہانگیر کی خبر کو اس نے فالو کیا تھا, اور وجہ اس کا بیٹا تھا جس کو اس نے میڈیا سے دور رکھا ہوا تھا. نام بھی نہیں لیتی تھی, اس کا کہیں نہ ذکر کرتی تھی. سوال بھی نہ تھا, معاملات پرسنل تھے, وہ کھولنا نہیں چاہتی تھی. طلاق کے ٹھیک 4 ماہ بعد اس کا شوہر فاروق جبیب انتقال کر گئے. خبر میں دلچسپی نہ تھی, مگر باوجود کوشش کے بھی وہ خود کو اس کے خاندان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے سے روک نہیں سکا تھا. وہ بچہ اس وقت کہاں تھا, وہ بس یہ جاننا چاہتا تھا. فاروق جبیب نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر ہی آرزو جہانگیر سے شادی کی تھی. بیٹا باپ کے پاس تھا, اب یقیناً بھائیوں کے پاس ہوگا. اس دن یونیورسٹی سے واپسی کے بعد اس نے راہیم کو کال کی تھی. کچھ انفارمیشن چاہیے تھی مجھے. میں ابھی سے بتا رہا ہوں, فری میں کچھ نہیں کروں گا. یہ کم ہے کہ تمہارے کھانے کے بل میں ہی دیتا آ رہا ہوں. فارس نے اسے شرم دلانا چاہی. پھر ٹھیک ہے, میں بات سننے کے پیسے نہیں چارج کرتا. حیدر بالکل ٹھیک کہتا ہے تمہارے بارے میں.
وہ بڑبڑا کر رہ گیا. مجھے فاروق جبیب کے بیٹے کی معلومات چاہیے تھی. فاروق جبیب؟ آرزو جہانگیر کا شوہر. او آئی سی. پوری بات سمجھتے راہم افاق کے لب گول ہوئے. ابھی پچھلے مہینے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ ہاں. میں جاننا چاہ رہا تھا ان کا وہ بیٹا جو آرزو جہانگیر سے وہ کس کے پاس ہے؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا. راہم کو ایک دم سے معاملے کی نزاکت کا ادراک ہوا. ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کے پاس ہو. اس نے کچھ سوچ کر کہا. وہ عورت جب ڈیورس لیتی ہے تو اپنے بچوں کو ساتھ نہیں رکھتی، نہ ہی پلٹ کر خبر لیتی ہے. اس کے لہجے اور انداز میں عجیب سی تلخی تھی. ہو سکتا ہے اس بار انہوں نے سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کیا ہو. تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ آئی تھنک یو شوڈ ٹاک ٹو یور مدر. میرے خیال سے تمہیں اپنی ماں سے بات کرنی چاہیے. فارس کے تاثرات میں سنجیدگی سے آ گئی. میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا. تم ان کے بیٹے کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ اصل سوال یہ تھا. آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور ہی از سیف. میک سینس. راہیم نے سر ہلایا. اب ضروری تو نہیں کہ سب تمہارے دادا جیسے ہوں. ایکسٹرا سیکیورٹی دے کر زندہ رکھیں. فارس لمحے بھر کے لیے تھما تھا. دوسرے ہی پل وہ سلگ اٹھا. This has nothing to do with my grandfather. تم ہمیشہ ان کے ذکر پر اتنا تب کیوں جاتے ہو؟ تم میرے معاملات میں انہیں کیوں لے آتے ہو؟ میں نے نہیں لاتا. وہ تمہارے سبھی معاملات میں ہر جگہ ہے. فارس وجدان کے لب بھج گئے. دونوں کے مابین ایک دم سے خاموشی چھا گئی. فائن، میں پتہ کروا کر بتا دوں گا تمہیں. اس سے قبل کہ مزید کوئی بدمزگی یا لڑائی ہوتی راہم نے بات وہیں ختم کر دی. وہ کچھ بے چینی سے اس کی طرف سے جواب کا انتظار کرتا رہا. دن بدن اس کی فکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. آرزو جہانگیر کے ضد، جائیداد کے مسئلے، عدالتی کارروائیاں، اور ان سب سے بچنے کے لیے اس بچے کے بھائی کوئی حل تلاش کریں گے. اور وہ حل، اس کا دل ایک دم سے آہنی شکنجے میں آیا تھا. انتظار کچھ مشکل ہوا تو اس نے خود ہی کال کر دی. راہم کے پاس ایک خبر تھی مگر تصدیق شدہ نہ تھی. اسے بتانا نہیں چاہ رہا تھا. کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی اور کی بات ہو. مجھے فاروق جبیب کی بہن کا ایڈریس ملا ہے. کل ان کی طرف جاؤں گا. کل تک کنفرم کرنے دو. کون سی بات ہے جو تم کنفرم کرنا چاہ رہے ہو؟ از ہی آل رائٹ؟ راہم ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا. بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ کچھ بے قراری سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا. جو بھی بات ہے بتا دو مجھے. شاید جبیب ہاؤس میں کوئی حادثہ پیش آیا تھا. بچہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا. اور فارس وجدان جھٹکے سے رک گیا. اسے لمحے بھر کے لیے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا. جس نوکرانی نے مجھے یہ خبر دی ہے اسے مزید کچھ پتہ نہیں. میں کل ان کی بہن ناظر جبیب سے ملوں گا تو اصل بات ان سے ہی معلوم ہو سکتی ہے. اس نے کال کاٹ دی. ہتھیلیوں پر سر گرائے کتنی دیر تک بیٹھا رہا. رات سے دن اور دن کے مختلف پہر کس طرح گزرے اندازہ نہ تھا. یونیورسٹی میں اپنی کلاسز بھی اس نے غائب دماغی کے عالم میں اٹینڈ کی. ذہن الجھا ہوا تھا. ضمیر ملامتی ہو رہا تھا. اسے 1 مہینے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. اسے فوری طور پر ہی فاروق جبیب کے خاندان سے رابطہ کر لینا چاہیے تھا. کیا وہ کچھ کر سکتا تھا اس کے لیے؟ اگر ہاں تو کیا؟ کس حیثیت سے اور کس بنیاد پر؟ صرف یہ کہ ماں ایک تھی تو کیا فاروق جبیب کے بیٹوں سے زیادہ اس کا حق ہو سکتا تھا اس پر؟ کیا آرزو جہانگیر کے بطن سے جنم لینے والی ہر اولاد کا مقدر ایک سا ہوگا؟ دھتکار اور آزمائشیں ان کے ہی حصے میں آئیں گی. موت بھی، بدسلوکی اور رشتوں سے محرومیاں بھی. شام کو 9 بجے راہم نے کال کی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کر لی تھی. کوئی بری خبر نہ ہو. دل یہ دعا کر رہا تھا. حالت کچھ اور کہہ رہے تھے. میں نے تمہیں تصویریں بھیجی ہیں، دیکھی نہیں تم نے؟ کون سی تصویریں؟ ہیز نیم از عیسیٰ. وہ بالکل ٹھیک ہے. اور فارس وجدان کی اٹکی ہوئی سانس ایک دم سے بحال ہوئی تھی. اسے ہولڈ پر رکھتے فوراً سے واٹس ایپ آن کیا. 3.5 سالہ بچے کی تصویر. وہ پارک میں کہیں تھا. وہ ایک تصویر میں صوفے پر بھی بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا. میز پر کینڈی باکس سے کچھ اٹھاتا ہوا. اس کی پیشانی پر کچھ سٹچز کے نشان نظر آ رہے تھے لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا. اپنی پھپھو کے پاس ہے. پہلے تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ حادثہ تھا، بچہ گر گیا، لیکن اس نے داستہ بات ادھوری چھوڑ دی. تمہارے خدشات درست ہیں. جائیداد کا مسئلہ فاروق جبیب کے بیٹے اور ان کے سابقہ بیوی یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بچے کو اس کا حصہ ملے. فارس گہری سانس لیتا بیڈ پر بیٹھ گیا. اور اس کی پھپھو، کیا عیسیٰ ان کے پاس محفوظ ہے؟ ہاں، وہ ایک معقول خاتون ہے. عیسیٰ اب ان کے پاس ہی رہے گا. تم ٹینشن نہیں لو، وہ بالکل ٹھیک ہے. تم گھر کیسے پہنچ گئے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے اس طرح تمہیں آنے کیسے دیا؟ میں نے ان سے کہا میں آرزو جہانگیر کا رشتہ دار ہوں. وہ میرے خالہ زاد کی پھپھو ہیں.
بچے سے ملنے آیا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو پھر انہوں نے مجھے ملنے دیا. اپنا فون نمبر بھی دے آیا ہوں. اگر کوئی ایشو ہوگا تو مجھ سے رابطہ کر لیں گے. فارس نے بے ساختہ سکس بھری سانس لی، جیسے کوئی بھاری بوجھ سینے سے سرک گیا. گاڈ، عیسیٰ کی شکل تم سے بہت ملتی ہے، دیکھتا بھی تمہاری طرح ہے، گھور گھور کر. وہ ہنسا اور فارس مسکرا بھی نہیں سکا. تھینکس. کیا بات ہے، فارس شرازی میرا شکریہ ادا کر رہا ہے. میں کہیں حیرت سے وفات نہ پا جاؤں. زندہ رہو، ابھی ہم نے مل کر اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں. فریزر کھول کر اس نے پانی کی بوتل نکالی. میری فیس مجھے ملنی چاہیے. لندن آؤ گے تو سب حساب برابر ہوں گے. اب وہ فریج میں کچھ کھانے کے لیے دیکھ رہا تھا. میں کل ہی ناردرن ایریاز کی طرف جا رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اگر جیمز اور ولیم بھی ساتھ ہوتے تو کتنا مزہ آتا. تم تو بے انتہا بور انسان ہو. تمہارے ساتھ آؤٹنگ سے بہتر ہے انسان حیدر کو ساتھ لے جائے. لگے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے فریج سے انڈے، بریڈ، میونیز، کیچپ وغیرہ نکال کر میز پر رکھا. ویسے تم ان چھٹیوں میں پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ ہو سکتا ہے تمہارے وہ قاتل دشمن گرمیوں سردیوں میں کہیں مرکب گئے ہوں، وہ زندہ جاوید پھر رہے ہوں. پھر بھی میرا نہیں خیال کہ میں پاکستان واپس جاؤں گا. موبائل کندھے کے سہارے کان سے لگائے وہ انڈا پھینٹنے لگا. ایسی کوئی پابندی اعظم شرازی صاحب کی طرف سے تو نہیں ہے؟ تو تم ان سے رابطے میں ہو؟ ارے نہیں یار، تم ان سے میری قبر کا پوچھ لو، وزٹ کر لینا. غصے سے کال کاٹ دی. راہم نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کا گھورا، پھر سر جھٹک کر رہ گیا. علیزہ شرازی کے ساتھ اپنی منگنی ختم ہونے کے بعد وہ سرسے میں پہلی بار جمیلہ داؤد کے ساتھ لندن آیا ہوا تھا. نبیلہ شرازی کے ساتھ فیملی تعلقات ہنوز ویسے ہی تھے. دعوت پر مدعو کیا گیا تو اس نے وہاں علیزہ کو دیکھا. اس دن وہ اس سے یوں ملی جیسے ان کے درمیان کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو. اس رشتہ ختم ہونے کا کوئی غم یا دکھ نہیں تھا. وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی جیسے بچھڑے ہوئے دو دوست بہت اچانک مل گئے ہوں. رابطہ ختم کرنے پر کوئی اعتراض، کوئی شکوہ شکایت بھی نہ ہوئی. وہ سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ گیا جہاں وہ تھی اور جہاں اس کی کزنس ایک ہجوم سا بنائے باتیں کر رہے تھے. وہ گیلری میں جا کھڑا ہوا. جمیلہ داؤد دیگر رشتہ دار خواتین کے ساتھ مصروف تھی. ہارون شرازی بھی کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کسی بات پر ہنس رہے تھے. زندگی سے بھرپور ماحول تھا مگر اس کے اندر ایک دم سے تنگی بڑھ گئی تھی. نگاہیں بار بار علیزہ کی طرف اٹھ جاتی تھیں. وہ کسی بات پر اتنا ہنس رہی تھی کہ آنکھوں میں پانی تک آ گیا تھا. کسی ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے؟ سوال بس ایک ہی تھا اور جواب جیسے کہیں نہیں تھا. وہ سکڑے وہ الجھا رہا. میں چاہ رہا تھا اگر آپ اور میں آج کہیں باہر چلیں. اگلے دن اس نے جمیلہ داؤد سے کہا. وہ لاؤنج کے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی. کافی کا مگ ہاتھ میں تھا. سیاہ گھنے بال سیدھے گر رہے تھے. عقب میں فلیٹ کی دیوار گر کھڑکیوں سے دریائے ٹیمز نظر آ رہا تھا. امریکہ میں ہر ویکینڈ پر وہ آؤٹنگ کا پلان بنا لیا کرتے تھے. گھوم پھر کر شاپنگ کرتے، کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے. ہارون فری ہوتا تو وہ بھی ساتھ دیتا مگر زیادہ تر اس میں جمیلہ اور حماد ہی ہوتے تھے. لندن آنے کے بعد مصروفیت میں اس قدر اضافہ ہوا تھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں ایک بار بھی وہ اپنی ممی کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا تھا. وہ خود بھی بہت بزی تھی. انہوں نے اس کی بات سنی. سیاہی مائل بالوں میں ہاتھ پھیرتے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا. آج کا پلان کیسا رہے گا؟ ریموٹ اٹھاتے وہ صوفے پر بیٹھ گیا. چینلز بدلنے لگا. انہوں نے کافی کا مگ رکھ دیا. انہیں کسی بات کا خیال آیا. آج تو میں کچھ مصروف ہوں، ضروری کام سے باہر جانا ہے. کیوں نہ اتوار کا رکھ لیں؟ مسکرا کر کہا. ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ انہیں یاد دلا رہا تھا اور وہ معذرت کر رہی تھی. عموماً ایسے ہی سبھی پلانس وہ خود ہی بنایا کرتی تھیں. شیور. اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. شام تک اس نے اپنی کزنس کے ساتھ پلان بنا لیا. خوب گھومتے پھرتے رہے. اس کی کزن مونا اسے اپنی ہر فیوریٹ جگہ دکھانا چاہتی تھی. تصویریں کھینچتے ہنستے ہوئے وہ ان کے بھرپور ساتھ دے رہا تھا. علیزہ بھی ساتھ ہی تھی مگر وہ خود ہی اس سے فاصلہ سے برقرار رکھے ہوئے تھا. آخری منزل لندن آئی تھی. وہ اپنے کزنس کے ساتھ وہیں موجود تھا. برف گر رہی تھی. موسم سرد تھا. وہ شاہراہ پر چلتے اس منظر کو دور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور تبھی اس کی نگاہ سڑک کنارے جمیلہ داؤد پر پڑی اور وہ جھٹکے سے اپنی جگہ رک گئے. ان کے پہلو میں ایک نوجوان تھا. اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. وہ کسی بات پر ہنستے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہا تھا. فارس. صحن میں ایک دم سے جھماکا ہوا. برفیلے موسم میں اس کا وجود آگ کی لپیٹ میں آ گیا. ضروری کام سے باہر جانا ہے، کیوں نہ اتوار کو رکھ لیں؟ ضروری کام؟ وہ سکتے میں کھڑا تھا. اس کی کزن ایک دوسرے سے ہنستے باتیں کرتے پیچھے رہ گئے تھے. ہونا کہ کسی بات پر شور مچا رہے تھے. اس نے حماد کا بازو پکڑ کر کھینچا بھی تھا
और वो सदमे में घिरा हुआ जिस तरफ देख रहा था इस तरफ ही देखता रह गया था। शराजी मेंशन के तमाम मनाज़िर जहन में ताज़ा हो गए, भूली बसरी यादें वाज़े हो गई, महंगे खिलौने, कीमती लिबास, हर साइड से पुर एक मुलाजिम का कमरा आंखों में घूम गया। बात ज़्यादा पुरानी न थी, इसे दादा का गुस्सा भी याद आया, इनका कहर, नाराज़ी भी। उलझन या सदमा सिर्फ इन बातों का ना था, इसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि इसकी मम्मी फारिस वजदान से राब्ते में थी। इस फारिस वजदान से जो अलीज़े के साथ इसका रिश्ता ख़त्म होने का सबब बना था। इसे अपने आस पास, अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में हर जगह फारिस वजदान नज़र आने लगा था। बचपन से लेकर आज तक अपनी जगह कायम था। दादा ने इसकी कफ़ालत ख़त्म नहीं की थी, मम्मी ने इसका साथ नहीं छोड़ा था। गुज़िश्ता 5 सालों में वो लंदन आ रही थी, हर दूसरे तीसरे महीने, कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए। वो यही समझता रहा वो अपने आर्ट गैलरी एग्जीबिशन के लिए ले जाती हैं, रिश्तेदारों से मिलने, नबीला शराजी के बुलावे पर इनकी पार्टीज अटेंड करने के लिए। तसव्वुर में भी न था कि वो फारिस वजदान से मिलने आती थी। इसका दिमाग गुस्से से फट रहा था। वो अपने घर के किसी भी फ़र्द को अब समझ नहीं पा रहा था। यहाँ हो क्या रहा था? वो फारिस का हाथ पकड़े उठ गई थी। इससे बात करते हुए, इसकी सुनते हुए वो शाहरा किनारे लंदन आई की जानिब बढ़ने लगी थी। वो उसकी माँ थी, उसका वक्त किसी और को दे रही थी। इससे इनकार करके वो फारिस वजदान के साथ घूम रही थी। इसे यूँ लगा जैसे इसके साथ धोखा हुआ हो, जैसे इसकी मम्मी ने इसके साथ झूठ बोला हो, इसकी अहमियत को कम किया हो। कौन था ये फारिस वजदान? क्या औकात थी इसके कि वो गुज़श्ता 13-14 सालों से इसके दिल अजीज़ रिश्तेदारों के हवासों पर छाया हुआ था। कोई भी इसे छोड़ने को तैयार न था, न दादा न इसकी मम्मी, बावजूद इसके जो इसने किया। भला मुलाजमों को भी इतनी अहमियत दी जाती है जितनी अहमियत इसे दी जा रही थी। मालकान भी इस तरह वक्त निकालते हैं जैसे इसकी मम्मी इसके लिए निकालती थी। इस तरह गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं जैसे इसकी कर दी गई थी। इसका दिल उचाट हो गया, मूड ख़राब हो गया। वो वहीं से वापस पलट गया। इसने अपने कज़न्स की एक नहीं सुनी और इसी वक्त घर चला गया। जमीला दाऊद रात 11 बजे तक वापस आई थी। इसने इनसे कोई बात न की। इन्होंने अगले दिन इसके साथ बाहर जाना चाहा, जिसने इनकार कर दिया। कज़न्स के साथ पार्टी अरेंज करना चाहिए तो मना कर दिया। इनके साथ शॉपिंग पर भी नहीं गया। कज़न्स के साथ भी सभी प्लान्स कैंसिल कर दिए। जमीला दाऊद इसके बदलते रवैये से परेशान हो गई। बार बार पूछती रही इससे क्या हुआ था, मगर वो कुछ भी नहीं बताने को तैयार था। अमेरिका पहुंचकर इसका रवैया मज़ीद ख़राब हो गया। वो मुलाजमों पर बात बेबात पुरसने लगा था। इसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो घर ताख़ीर से आने लगा था। वो जमीला दाऊद की कॉल्स नज़रअंदाज कर रहा था। वो घर के किसी फ़र्द से भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। आज़म शराजी ने जमीला दाऊद से पूछा था। इन्हें खुद नहीं मालूम था इससे अचानक क्या हुआ था। वो उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। तुम्हें हो क्या गया है हम्माद? वो घर ताख़ीर से आया तो उन्होंने लाउंज में ही रोक लिया। मुझे क्या हुआ है? वैसा ही सर्द और अजनबी सा लहजा, आंखों में दुनिया जहान की खफगी ठहरी थी। बात से मसले हल होते हैं, इस तरह चुप रहने और गुस्सा दिखाने से क्या मिलेगा माँ सिवाय टेंशन के? प्यार भरे लहजे में कहते हुए इसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। बताओ क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतने गुस्से में रहने लगे हो? अब जबकि वो इस्तिफ़ार कर रही थी, इससे बोलने पर उकसा रही थी, तो उसने अपने अंदर के उस्तल्क पर काबू पाते हुए इनसे बात करने का फ़ैसला कर लिया। परेशान वो थी तो सुकून में वो भी नहीं था। फारिस कौन है मम्मी? इसने सुर्ख पड़ती आंखें इन पर जमा कर पूछा। जमीला दाऊद अपनी जगह मंजमद हो गई। सवाल गैर मुतवक्को था। वो समझ नहीं पाई वो इस तरह अचानक फारिस के बारे में क्यों पूछ रहा था। अब क्यों पूछ रहा था? हम्माद ये तुम मेरे सवाल का जवाब दे मम्मी प्लीज़, वो मदहोश होकर बोला था। जमीला दाऊद कुछ कह न सकी। उसका सवाल समझने की कोशिश कर रही थी। क्या वो इसकी असलियत से वाकिफ़ हो चुका है? इसके बारे में सब जान चुका है? इनकी परेशानी बढ़ गई। हम्माद आँखों में दुख लिए अगले कई लम्हों तक इन्हें देखता रहा। इसकी मम्मी ने सवाल को कोई जवाब नहीं दिया था। वो कौन था, वो क्या था इनके लिए, वो नहीं बता रही थी। आपने मुझसे झूठ बोला। आपने कहा आप बिज़ी हैं, आपको अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, लेकिन आप वहाँ फारिस के साथ थी। मैंने आपको देखा। दुख, सदमे और गुस्से से वो लफ्ज़ जोड़ कर कह रहा था। आप लंदन भी सिर्फ इसकी वजह से जाती हैं। कौन है वो? क्यों आपके लिए इतना अहम है कि आप इसके लिए मुझे हमेशा इग्नोर करती आ रही हैं? क्या हो गया है हम्माद? लहजे में तशवीश लिए इसके बाजू पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो?
मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ? वो झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आप अब भी समझ नहीं रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गहरी सांस लेकर और सांप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया। इस दिन मुझे फारिस से मिलना था। हमारा प्लान पहले से तय था। क्यों मिलना था आपको इससे? बेबसी से देख कर रह गई। बताएं मुझे, क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए? वो चीखा। और वो लंदन में क्यों है? वो वहाँ क्यों रह रहा है? बाबा ने अभी तक इसे निकाला क्यों नहीं? हमाद, इनके लब हिले। इन्होंने कुछ कहना चाहा मगर वो उन्हें मौका नहीं दे रहा था। कौन है वो मम्मी? तुम जानते हो वो कौन है? तारुफ वही था जो आज़म शराजी ने दिया था। वो उसे दोहराना नहीं चाहती थी। राज को राज ही रखना चाहती थी। पर्दा नहीं उठा सकती थी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता। आप, दादा, डैड, आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? हमाद, तुम ख्वामखा बात को बढ़ा रहे हो। नरमी से समझाने की सही की। वो एक नौकर का बेटा है। क्यों वो मेरी जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है? वो गुस्से से फट पड़ा। वो अपनी जगह साकित हुई थी। इसकी जैसी ज़िंदगी? हमाद को अंदाज़ा भी है कि इसका छोटा भाई कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, कैसे दर्द में रह रहा है, कैसी तकलीफ़ सह रहा है। इनका दिमाग एकदम से माफ हुआ था। अंदर एक उबाल सा उठा था। खुद पर काबू पाते इन्होंने एक बार फिर इसकी तरफ देखा था। कुव्वत मज्जमा की थी। लफ्ज़ों को तरतीब दिया था। वो तुम्हारे दादा की कफ़ालत में है। ही इज़ अ राइट टू। वो बोली तो आवाज़ खोखली थी। लफ्ज़ हल्के थे, बेवजनी, बेमानी। कफ़ालत? हमाद को हंसी आ गई थी। जो इसने किया, इसके बावजूद भी कफ़ालत? वो सीने पर बाजू बांधे इनकी तरफ मुड़ा। आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। क्या आप चाहती हैं मैं आपको लिस्ट बताऊं इन तमाम फोस्टर हाउस की जिनको बाबा फंडिंग देते हैं? क्या इन तमाम बच्चों में से कोई हमारे घर में रहता है? क्या इन तमाम बच्चों से आप हर महीने मिलने जाती हैं, इनके लिए गिफ्ट्स लेती हैं, इनके साथ पार्क्स में घूमती हैं? जमीला आंखों में नमी लिए चुप रही। नहीं तो वो क्यों? इसका बस नहीं चल रहा था। वो फारिस वजदान को अपनी माँ की ज़िंदगी से खारिज कर दे, इनकी याददाश्त से महू कर दे, इनके दिल से निकाल दे। अपने सिवा वो अपने माँ बाप को और अपने दादा की ज़िंदगियों में किसी और को तस्वुर भी नहीं कर सकता था। किसी की ज़ात इससे ज़्यादा अहम नहीं होनी चाहिए। नौकर की जगह जो है इसे वही मिलनी चाहिए। ये जानते हुए भी कि एलिज़े और मेरे रिश्ते इसकी वजह से ख़त्म हुआ, आप फिर भी इससे मिलती रही। दादा ने भी इसे कोई सज़ा नहीं दी। जमीला दाऊद को एकदम से सदमा हुआ था। हम्माद को ये बात कैसे मालूम हुई थी? फारिस की वजह से? इनके लब हिले। हम्माद, ये सच नहीं है। मम्मी, डोंट डिफेंड हिम। वो भपरा कर बोला था। मैं सब जानता हूँ, मुझे बस ये बताएं कि फारिस वजदान ही क्यों? वो थर्ड क्लास नौकर, वो घटिया लड़का, औकात है इसकी इन चीज़ों की जो आप इसे गिफ्ट करती हैं? इसकी आंखों लहजे में हकारत थी। गुस्से और अश्तल में जहर उगल रहा था। अपने दादा की ज़बान बोल रहा था। फ़र्क इतना था कि दादा हकीकत से वाकिफ़ थे, हम्माद ना वाकिफ़ था। इनका हौसला ख़त्म हो गया, बर्दाश्त ख़त्म हो गई, दिमाग फटने लगा। क्योंकि वो तुम्हारा भाई है हम्माद। इनकी आवाज़ एकदम से बुलंद हुई थी और हम्माद पत्थर की तरह साकित हो गया था। इसकी आंखें बेयकीनी से फटी हुई थी। वो अपनी मम्मी को देख रहा था। इसे लगा इसे सुनने में गलती हुई है। जमीला दाऊद का तनफुस भारी था। इनका दिल धड़के जा रहा था। लफ्ज़ वही जो अदा हो गए थे, राज वही जो अब राज नहीं रहा था। वो इसे कभी नहीं बताना चाहती थी मगर बताना पड़ गया था। इन्हें आज़म शराजी की तनबीह याद आई थी। 15 सालों तक हम्माद को बेखबर रखा गया मगर अब जैसे मज़ीद हिम्मत न रही थी। इसका शक, इसका गुस्सा, इसकी बदगुमानी। वो बच्चा नहीं रहा था, सब समझने लगा था। वो मज़ीद झूठ बोलकर इसके सवाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। आप क्या कह रही हैं? सदमे में था, वो मुश्किल ही पूछ सका। इसे लगा मम्मी हंसकर अभी कह देंगी वो मजाक कर रही हैं। जिस लड़के को वो शराजी ख़ानदान का मुलाजिम समझता था वो भला इसका भाई कैसे हो सकता है? जिसके नाम के साथ हारून शराजी नहीं लगता और जो इनके साथ इनके घर में भी नहीं रहता वो उस ख़ानदान का हिस्सा कैसे हो सकता है? ठीक कह रही हूँ। अंदर और बाहर छा जाने वाले सुकूत को इन्होंने बहुत मुश्किल से तोड़ा। अपनी बात दोहरा कर कई आंसू अपने अंदर उतार लिए। अपने ज़ख्मी दिल को तड़पने के लिए छोड़ दिया। फारिस हारून शराजी वो तुम्हारा छोटा भाई है। हम्माद बेयकीनी से नफ़ी में सिर हिलाते पीछे हटा। वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था, किसी सूरत नहीं। आपको अंदाज़ा भी है मम्मी आप क्या कह रही हैं? इसके लहजे में गुस्सा और गम था। आंखों में सख्ती उतर आई थी। इसे
से अपनी तमाम दुनिया तकसीम होती हुई नज़र आ रही थी। रिश्ते, मुकाम, जायदाद। तुम्हारे डैडी से घर लाए थे जब वो 5 साल का था, तुम्हें याद होगा। दिल पर पत्थर रख कर अंगारों की सी अज़ियत अपने वजूद में महसूस करते इन्होंने इसे याद दिलाया। इसने नफ़ी में सिर हिलाया। इसे यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारे दादा कभी नहीं चाहते थे तुम्हें ये सब मालूम हो, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। वो दुख और सदमे में था, मदहोश और बेयकीन सा। और फिर वो एकदम से हंसने लगा, ज़ोर से हंसने लगा। जमीला दाऊद से दम साधे देख कर रह गई। तो यूं कहे ना कि डैड की नाजायज़ औलाद। इसका जुमला अधूरा रह गया। जमीला दाऊद अपने जवान बेटे के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। वो अपनी जगह साकिन हो गए। एक लफ्ज़ नहीं हम्माद। उंगली दिखाकर इन्होंने जिस लहजे में से वार्न किया, वो आंखों में सदमा लिए इन्हें देख कर रह गया। जमीला दाऊद की आंखें मुकम्मल तर थीं, मगर आवाज़ पथरीली थी। तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी की थी, निकाह हुआ था, फारिस इनका बेटा है, तुम्हारा भाई है वो। चीख कर कहा। अब वो रो रही थी। जिंदगी अजीब मुकाम पर ले आई थी। अपने शौहर के किरदार की गवाही इन्हें अपने सगे बेटे को देनी पड़ रही थी। इन्हें फारिस वजदान की हकीकत अपने सगे बेटे को बतानी पड़ रही थी। इन्हें दुख पहुंचा कि फारिस के वजूद पर तसव्वुर इसके जहन में एक नाजायज़ औलाद के तौर पर आया। आज़म शराजी ने कैसा जुल्म इसकी जान पर कर दिया था, कैसा सवाल इसकी ज़ात पर उठा दिया था। जायज़ होता तो असल मुकाम पर होता, अपनी जगह पर होता, इस घर में होता, इनकी ज़िंदगियों में होता। हम्माद मेरी बात सुनो। नफ़ी में सिर हिलाता वो मज़ीद कुछ भी कहे बिना सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में बंद हो गया। जमीला दाऊद शिकस्त ख्वारदा सी लाउंज में खड़ी रह गई थी और तभी इनकी नज़र उठी थी। आज़म शराजी स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़े थे। इन्हें इल्म न था वो घर पर थे। वो इस तमाम वक्त इनकी मौजूदगी से बेखबर थी। इनका खून खुश्क होने लगा। मैंने तुमसे कहा था फारिस के साथ तुम्हारे राब्ते का असर हम्माद पर नहीं पड़ना चाहिए। भारी करख्त आवाज़ बेपनाह गुस्से में लग रही थी। वो पूरी बात सुन चुके थे, रवैया और मौक़िफ़ भी जान चुके थे। एक एक लफ्ज़ इन तक पहुंच गया था।